यहाँ इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ शेयर करती हूँ, शार्ट्स भी और लॉन्ग भी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है या नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी कहानियाँ शेयर करती रहूँ। वो एक ऐसा शजर हो। राइटर फ़रहत इश्तियाक। किस्त नंबर 2। घुटनों में मुंह दिए वो गहरी नींद सो रही थी जब अचानक किसी चीज़ के गिरने से इसकी आंख खुल गई। एकदम हड़बड़ा कर सर ऊपर उठाया और नींद से बोझल आंखें खोल कर देखा तो वो चूल्हे के पास खड़ा नजर आया। शायद इसके हाथ से कोई बर्तन गिरा था। आयला ने घड़ी की तरफ देखा तो वो 9 बजा रही थी। वो जब से आई थी इसी ज़ाविये पर बैठी थी और टांगें बुरी तरह अकड़ गई थी। हाथ पाँव ठंडे बर्फ़ हो रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे शदीद किस्म का चक्कर आ रहा है। वो टांगे सीधी करना चाह रही थी। शदीद कमज़ोरी के बायस ऐसा भी ना कर पाई। उसे ख्याल आया कि इसने सुबह से एक कतरा पानी का नहीं पिया और अगर थोड़ी देर और कुछ ना खाया पिया तो वो बेहोश हो जाएगी। इतनी सख्त भाग दौड़ इसने कब की थी ज़िंदगी में, वो भी खाली पेट। लिहाजा इसका नंढाल हो जाना फितरी था। वो अपना से टिन डब्बा खोल रहा था, फिर शायद इसने इसमें से खुश्क मछली के टुकड़े निकाले और फ्राई करने लगा। भूखे पेट को खाने की खुशबू ने पागल कर दिया। वो नदीदों की तरह इसकी तरफ देखती रही। वो तो यूं लग रहा था जैसे वो अकेला हो यहाँ, उसे इसके वजूद से कोई सरोकार नहीं था। शायद अपने ख्याल में वो उसे अपने साथ लाकर काफ़ी से ज़्यादा एहसान कर चुका था, लिहाजा मज़ीद किसी मरवत और मेहमानदारी की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए इसकी तरफ एक दोस्ताना मुस्कुराहट तक न फेंकी और अपने काम में मसरूफ़ रहा। मछली फ्राई हो गई तो ब्रेड के एक स्लाइस पर मछली और दूसरे पर चीज़ स्लाइस रखकर 3 सैंडविचेस तैयार किए। इन्हें बहुत प्यार से प्लेट में रखा और अपने लिए काफ़ी में मिक्स करने लगा। जब काफ़ी तैयार होगी तो दोनों चीज़ें लेकर वहीं इसके पास फ्लोर कुशन पर आ बैठा और बोला, तुम खाओगी? और इसकी तो ये हालत थी कि उससे छीन कर खा जाती। खाली पेट सारी आना मना भूल गई। आज इसने जाना कि भूख कितनी बड़ी बला है। शायद इसीलिए लोग खाली पेट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बमुश्किल अपने लड़खड़ाते और चकराते वजूद को संभालते हुए आगे बढ़ी और उसकी आफर के जवाब में बगैर किसी तकल्लुफ़ के प्लेट से एक सैंडविच उठाया और यूं खाने लगी जैसे इसके छिन जाने का ख़तरा हो। वो अपना खाना छोड़कर बहुत गौर से उसे देखने लगा, जो उसे इथोपिया की खैर ज़दगान में से कोई लग रही थी। 2-3 नवालों में इसने अपना सैंडविच ख़त्म कर लिया, मगर एक सैंडविच से तो इसका आधा पेट भी नहीं भरा था। इसने प्लेट इसके आगे की तो इसने फ़ौरन दूसरा सैंडविच उठाकर खाना शुरू कर दिया। इस वक्त भूख के सिवा कोई बात जान ना रही। वो बेचारा जो अपने सैंडविच में से एक नवाला ले चुका था, वो भी इसके सामने रखी प्लेट में रख दिया और अपने बैग से बिस्किटों का एक पैकेट निकाल लाया। जब तक इसने पैकेट खोला वो बड़े इत्मीनान से 3 सैंडविचेस खा चुकी थी। इसने पैकेट सामने किया तो वो शर्मिंदा सी हो गई। पेट में अनाज गया तो सारी शर्म भी याद आ गई। उसे अपने नदीदेपन और बेख्तियारी पर अफसोस भी हुआ। बिस्किटों की तरफ हाथ बढ़ाए बगैर वो यूं ही सर झुकाए बैठी रही तो वो बोला, अगर काफ़ी पीनी है तो खुद उठाकर बना लो। मुझसे ये उम्मीद मत रखना मैं तुम्हारी मेहमानदारी करूँगा। लहजा अच्छा खासा अकड़ और रूठ किस्म का था, लेकिन इसके लहजे पर नाराज़ होने के बजाय वो इसकी बात पर हैरान रह गई कि वो इससे उर्दू में बात कर रहा था। आप पाकिस्तानी हैं? वह कुछ जोश और खुशी से भरपूर लहजे में बोली तो अपने मखसूस अक्खड़ लहजे में बोला, क्यों, तुम्हें जापानी नज़र आता हूँ? क्या फजूल रहमखाना सवालात से मुझे चिढ़ होती है। वह बिस्किट खाता और बदतमीज़ी से बोला तो वह खोल कर रह गई। इस जंगली को तो बात करने की भी तमीज़ नहीं। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि ख़वातीन का एहतराम भी कोई चीज़ होती है। वो सोचती रही और वह काफ़ी पीते हुए दोबारा इससे लाताल्लुक़ हो चुका था। इसने तो इससे ये भी नहीं पूछा था कि वो कौन है और इतने खौफनाक जंगल में क्या कर रही है। इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो कत्ल लापरवाह हो। अगर वो ठीक है तो ठीक, अगर वो नहीं है तो वो बहुत अच्छी बात है। फिर वो उठा, प्लेट और कप वहीं चूल्हे के पास रखा और बाहर चला गया। काफ़ी देर हो गई वो वापस ना आया तो आयला को घबराहट शुरू हो गई। वो बेख्तियार खैमे से बाहर निकल आई। इर्द गिर्द फैला अंधेरा खौफ को दो चंद कर गया।
سوائے دور دراز سے آتی چیخوں کے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ عجیب و غریب آوازیں، جانے کسی جانور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، وہ خوف سے سن کھڑی رہ گئی۔ چاروں طرف پھیلی تاریکی اور گھنا جنگل جس میں وہ اس وقت اکیلی تھی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر رونا شروع کر دیا۔ تبھی اسے اپنے نزدیک قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ تمہیں چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ عجیب قسم کی لڑکی ہو، وہ اسے بری طرح ڈانٹتا ہوا خیمے میں گھس گیا اور وہ آنسو پونچھتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس کے تمام تر بدتمیزی کے اس کے ہونے سے عجیب قسم کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے سارا خوف زائل ہو گیا۔ اس نے اندر آ کر ایمرجنسی لائٹ آف کر دی اور کمبل تان کر لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہیں قالین پر دونوں فلور کشن ملا کر ان کے اوپر لیٹ گئی اور دوپٹہ پورا کھول کر خود اپنے اوپر ڈال لیا، ورنہ ٹھنڈی زمین میں ٹھٹر کے مر جاتی۔ لیٹتے ہوئے ابھی وہ 2-4 منٹ ہی ہوئے ہوں گے تو آس پاس آتے جانوروں کی آوازیں اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا سب جنگل کے جانور مل کر رو رہے ہیں۔ گھپ اندھیرا، ویران جنگل، اس کے ذہن میں عجیب سے وسوسے آنے لگے۔ سنیں، آپ سو گئے ہیں کیا؟ اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ وہ جو منہ دوسری طرف کی نیم غنودگی میں تھا جھنجھلا گیا۔ آپ سونے دیں گی تو سوؤں گا نا، فرمائیں اب کیا تکلیف ہے؟ منہ دوسری طرف کیے وہ جل کر بولا۔ اس کا لہجہ نظر انداز کر اپنی پریشانی بتانے لگی۔ ہم یہاں محفوظ تو ہیں نا، ایسا نہ ہو کہ ہم سو رہے ہوں کہ کوئی جانور درندہ اندر گھس آئے، کوئی سانپ بچھو ہی اندر گھس آئے۔ جواب میں اس نے آہستگی سے اپنا منہ کو اس کی طرف موڑا، مسکراہٹ سے بولا، جانور اندر کیوں آئیں گے؟ انہیں اپنی زندگی عزیز نہیں؟ آخر ملکہ عالیہ یا خواب خروش کے مزے لے رہی ہیں۔ میڈم، آپ چاروں طرف سے محفوظ ہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ پرواہ فرمائیں۔ اس کے طنزیہ لہجے پر بری طرح تپ گئی، جبکہ وہ اپنا منہ دوسری طرف کر کے دوبارہ پھر سے سو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی صورتیں یاد تھیں پڑھنے لگی، اچھی طرح پڑھ کے خود پر دم کرنے لگی۔ اس وقت اسے دھیان آیا لیلا اور دانش کا۔ سارا دن اپنی الجھن پریشانی میں گزرنے کے باوجود اس کا خیال برابر اسے پریشان کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا، یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ کتنے خوش باش ہم گھر سے چلے تھے، کیا پتہ تھا ہماری تفریح یہ کرے گی۔ وہ کل رات کے سب مناظر سوچ کے اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ لیلا اس کی چچا زاد بہن، بہترین دوست تھی، جو اس کے پرزور دعوت پر آئی تھی۔ چچا کی اکلوتی بیٹی، کیا چچا کے بقول ان کا بیٹا تھا، وہ تھی بھی مست ملنگ لاپرواہ۔ اس کے نزدیک ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی جس میں ایڈونچر نہ ہو۔ وہ گھوڑے سے لے کر جہاز تک چلا لیتی تھی۔ ایک چاچی جان کے علاوہ وہ سب اس کی حرکتوں سے خوش تھے۔ ان کو مردانہ انداز میں بے تکی حرکتیں، اٹھتے بیٹھتے اسے آئلہ کی مثالیں دیتی تھی۔ لڑکیوں کو لڑکیوں والے کام کرنے چاہیے۔ آئلہ کو دیکھو، کوکنگ کتنی اچھی کرتی ہے، بولتی بھی نرم، تمہاری طرح نہیں، اور دیکھو اس کے اندر کتنا دھیما پن اور شائستگی ہے۔ مگر لیلا ہی کیا جس پر کوئی بات اثر کر جائے۔ وہ چچی کی بات ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیتی۔ دونوں کی شخصیت میں بہت فرق تھا، پھر بھی بہت اچھی دوست تھی۔ ہر سال وہ پاکستان آتے، سال کی باتیں ایک ساتھ کرنے بیٹھ جاتی۔ سارے خاندان میں ان کی دوستی کو حیرت سے دیکھا جاتا۔ کہاں لیلا جینز شرٹ پہننے والی منہ پھٹ سی لڑکی، اور کہاں آئلہ شلوار قمیض کے اوپر دوپٹہ پھیلا کر کرتی، سنجیدہ خاموش طبع۔ سب حیران، بچپن سے آج تک بیسٹ فرینڈ تھیں۔ پچھلے سال جب لیلا کراچی آئی تو آ کر کہے گی کہ اگلے سال تم کینیا ہوگی۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمیشہ میں ہی آؤں۔ اب جب یہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اسے بار بار آنے کا کہتی۔ وہ تو جانے کے لیے بے چین تھی، اصل مسئلہ اجازت کا ملنا تھا۔ ابو تو خیر مان بھی جاتے، مسئلہ بھابھی کا تھا، جن کا خیال تھا ان کے جانے سے گھر سونا ہو جائے گا۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے، اگر تم بھی چلی گئی امی کو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ اس نے لیلا کے تنگ کرنے پر سب بتا دیا کہ وہ کیا کرے، کیا کوئی اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھ جائے۔ دل اس کا بھی بہت تھا جانے کو، پر کیا کرتی۔ میرے اکلوتے چچا کا گھر آج تک میں نے نہیں دیکھا، وہ خود سے افسوس کرتے۔ پتہ نہیں لیلا نے کیسے کن الفاظ میں چچا کو منایا۔ ان کا فون آیا،
مجھے آئلہ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کو یہاں بھیجا جائے، ٹکٹ وغیرہ سب بھیج دیا، کل تک آپ کو موصول ہو جائے گا۔ چچا کی خواہش کے آگے کون انکار کرتا تھا؟ جو اب تک اپنے جانے کی فاتحہ پڑھ چکی تھی خوشی سے جھوم اٹھی۔ نیز وہاں پہنچنے پر سب نے پرزور استقبال کیا۔ لیلا نے 1 ماہ تک اسے بھرپور کمپنی دی۔ ان کی ہر آؤٹنگ میں دانش بھی ضرور تھا۔ لیلا کا تو دانش کے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ رانی ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، تم آ جاؤ۔ دانش حکم کا غلام مریضوں کو چھوڑ کر فوراً حاضر ہو جاتا۔ لیلا کا پچھلے سال دانش سے نکاح ہو گیا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ لیلا صاحبہ MS کرنے میں مصروف تھی۔ چچا کی طرح دانش لوگوں کی فیملی یہیں سیٹل تھی۔ دانش بھی لیلا کی طرح یہیں پیدا ہوا تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ کبھی کبھی دونوں کی ہم آہنگی لیلا کو حیران کر دیتی۔ دونوں کی پسند ناپسند سب ایک جیسی تھی، ایک جیسا رنگ، ایک جیسا میوزک، ایک جیسا موسم، کتابیں، فلمیں، سب کچھ ملتا۔ شروع میں آئلہ کو ان کے ساتھ گھومنا عجیب سا لگتا، ایسے ہی کہ کباب میں ہڈی، لیکن جلدی اسے غلط فہمی دور ہوگی۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ عام جوڑوں کی طرح رومانٹک جملوں کا استعمال نہیں کرتے، نہ دانش ایسی بات کرتا جس سے وہ لال پیلی ہوتی۔ اتنا نرالا کپل اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، شاید ان کی محبت کا انداز دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ اس کے ساتھ وہ پڑھائی میں بھی مصروف، پھر بھی آئلہ کو مکمل وقت دیتی۔ اس کے تھیسس کا موضوع تھا جنگلی حیات کا تحفظ۔ اس نے نیا شوشہ چھوڑا جس سے چچی کا غصہ 7ویں آسمان تک۔ آئلہ تم بھی اس سے دور رہو، اس کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ لیلا بھی اپنے ارادوں میں اٹل تھی۔ دونوں ماں بیٹی میں زبردست ٹھنی۔ آئلہ بیچاری پریشان، کس کے حق میں بولے؟ چچا خاموش تماشائی تھے۔ بیٹی کی حمایت پر چچی انہیں بھی کھری کھری سنا دیتی۔ آپ رہنے دیں، آپ کی شے پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہیں۔ سسرال میں ساس خوش نہیں ہوگی، میری بہو گھوڑا اچھا دوڑاتی ہے، اچھی سائیکلنگ کرتی ہے۔ شریف گھروں کی بہو بیٹیوں کے لچھن یہ نہیں ہوتے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ چچا اس دن بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ جب منت سماجت کچھ کام نہ آیا، لیلا نے بھوک ہڑتال کر دی، کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک دن تو چچی نے پرواہ نہ کی، دوسرے دن فکر مند ہوئی، مگر لیلا اپنی ضد کی پکی۔ اس وقت تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک اجازت نہیں ملی۔ پھر آخر چچی نے اجازت دے دی۔ وہ خوشی سے کمرے سے نکل کر امی کے گلے میں بائیں ڈال کر شکریہ ادا کیا۔ پھر اس تمام قصے کے بعد لیلا نے نیا جھگڑا نکالا۔ آئلہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ چچی پہلے ہی خفا تھی، مزید ہو گئی۔ ممی ناراضگی بالکل فضول ہے، میں تفریح کرنے نہیں جا رہی، یہ میرا ریسرچ ورک ہے، جنگلی حیات کا تحفظ میرا موضوع ہے، گھر بیٹھے یہ پاس نہیں کر سکتی، مجھے اس کے لیے پراپر ریسرچ کرنا ہوگا۔ میں مشاہدہ کروں گی انسان کی لاپرواہی سے جنگل کیسے تباہ ہو رہا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، میرے ساتھ آنے والے سب کا یہی خیال ہے کہ یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ میری تیار کردہ رپورٹس پوری دنیا میں دھوم مچا دیں گی۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے آپ کو بہت ذہین بیٹی دی ہے۔ ایک آپ ہیں، ہر ٹائم بدگمان ناراض رہتی ہیں۔ آئلہ کے ساتھ اس لیے کہ مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے، یہ گھر بور ہوگی، اسی بہانے تفریح ہو جائے گی، یہ اور دانش بھی گھوم پھر لیں گے۔ افریقہ کے جنگلات کی پوری دنیا میں شہرت ہے۔ آخر کار اجازت مل گئی۔ دانش بھی ساتھ ملا ہوا تھا۔ بغیر پریشانی کے اسے جانے دیں، کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ساتھ ہوگا۔ وہ کوئی خوفناک جنگل کا دورہ کرنے نہیں جا رہے تھے، وہاں خرگوش، جنگلی بلیوں، چوہوں، پرندوں کے علاوہ ہرن ہوں گے۔ چچی جان اپنے اکلوتے داماد کو کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ لہذا چہرے سے ناراضگی کے سال میں مٹا کر آئلہ اور لیلا کو جانے کی اجازت دے دی۔